بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیٹا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم یوز آف کمپیوٹر ان ڈفرینٹ فیلڈز دیکھیں گے۔ کمپیوٹر کا کہاں کہاں پہ اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی تک کے چیپٹرز میں ہم نے دیکھا کمپیوٹر کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں۔ ایکسٹرنل کمپوننٹس ہم نے فرسٹ چیپٹر میں ڈسکس کیے، انٹرنل کمپوننٹس، انٹرنل آرکیٹیکچر کو ہم نے چیپٹر نمبر 5 میں ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسٹرنل اور انٹرنل کمپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی کمپیوٹر کے بارے میں ایک بریف ڈیٹیل ڈسکشن ہم کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کمپیوٹر کیا چیز ہے۔ اب اس چیپٹر میں ہم نے بیسیکلی کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کس طرح سے اپنی ورکنگ وہاں پہ یہ پرفارم کرتا ہے۔ کمپیوٹر بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ڈیوائس ہے، ایک الیکٹرانک مشین ہے، اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ہم ڈیٹا کو ان پٹ کرتے ہیں، ہمارا ڈیٹا پروسیسڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ بنتی ہے۔ تو اب یہ تو ہمارے پاس ایک اس کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک شارٹ فارم تھی، ایک ہمارے پاس ایک لائن کی اس کی ڈیفینیشن تھی کہ ڈیٹا ان پٹ کیا جاتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیپلی دیکھیں، ڈیٹیل میں دیکھیں تو کمپیوٹر ایک ایسی ورسٹائل مشین ہے، ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہر طرح کی ورکنگ کر سکتی ہے۔ اسے ہم جس طرح کے انوائرمنٹ میں رکھیں گے نا، وہ اس انوائرمنٹ میں اسی طرح کی ورکنگ کرتی ہے۔ اب اس بات کی کس طرح سے آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس بات کا، تو بیسیکلی بیٹا آپ دیکھیں، ایک اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، آپ اسے گھر میں یوز کر رہے ہیں، تو آپ اسے گھر میں اپنے گھر کے استعمال کے لیے یوز کریں گے۔ اس میں آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی گیمز کر لیتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی موویز کر لیتے ہیں، کوئی سانگز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں وہ اس گھر کی طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنی ڈیوائس کو آپ ایک آفس کے لیے ایک کمپیوٹر خریدتے ہیں، اب وہ آفس کا حصہ ہے، اب وہ آفس ورکنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے آفس کے ڈاکومنٹس ہوں گے، لیٹرز ہوں گے، نوٹیفیکیشنز ہوں گے، اپلیکیشنز ہوں گی، آفس کے پروجیکٹس ہوں گے۔ اب آپ اپنے کمپیوٹر کو فار ایگزامپل کسی ہاسپٹل میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اب ہاسپٹل کے اندر کس قسم کی ورکنگ ہوگی، پیشنٹس کی انفارمیشن اس کمپیوٹر میں پڑی ہوگی، ڈاکٹرز کا پے رول سسٹم پڑا ہوگا، اس میں ہاسپٹل میں یوز ہونے والے ایکوپمنٹس کی ڈیٹیل ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارا وہ کمپیوٹر اگر ہم کسی شاپ میں رکھ دیتے ہیں تو اس شاپ میں وہ اس کمپیوٹر میں کیسی ورکنگ ہم کر رہے ہوں گے، اس میں پروڈکٹس ہوں گی، پروڈکٹس کے آئٹمس کی کوانٹٹی ہوگی، اس میں ان کی پرائسز ہوں گی، وہاں سے آپ بل بنا سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہی کمپیوٹر ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اسے ڈفرینٹ فیلڈس میں رکھتے گئے اسی طرح سے وہ وہاں پہ ورک کرنا شروع ہو گیا، اور ہر ایک میں ورکنگ وہی ہو رہی ہے کہ ہم اس میں ان پٹ دیں گے، پروسیسنگ ہوگی، آؤٹ پٹ ہوگی، لیکن ہماری ان پٹ ہر ایریا میں جا کے چینج ہو رہی ہے۔ جس طرح کا انوائرمنٹ ہے اسی طرح کی وہاں پہ ورکنگ اس کے اوپر پرفارم ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر ہمارے پاس ہمارے لائفس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر پازیٹیولی ہماری لائفس کو افیکٹ کر لی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹیولی بھی اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی اثر اس کا ہماری لائف پہ ایز اے نیگیٹیو وے میں بھی پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ فی الحال ہم پازیٹیو ہی اس کے جو ویز ہیں، کس طرح سے وہ ہم پہ پازیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے، انہی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نیگیٹیو اس کے پوائنٹس بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ہم چیپٹر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے، اور وہ میں آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گی کہ ہمارا کمپیوٹر ہمیں نیگیٹیولی کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، یا اس کے بیڈ امپیکٹس کون سے ہیں جو ہماری لائفس پہ پڑ سکتے ہیں۔ بیسیکلی کمپیوٹر ہے کیا؟ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہماری لائف کو آسان بناتی ہے، ہمارا بہت سا ٹائم سیو کرتی ہے، ہمارے بہت سے ٹاسک کو بہت کم وقت میں اور بڑی ہی پریسیشن کے ساتھ، یعنی بالکل ایکوریسی کے ساتھ وہ ہمارے ٹاسک کو پرفارم کرتی ہے۔ بہت سے ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جن میں ہماری کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ان سب پوائنٹس کو ڈفرینٹ فیلڈس کے حوالے سے ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ کیسے ٹائم سیو ہوتا ہے، کیسے کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے، کس طرح سے یہ بیسیکلی ہماری لائفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر ہمارے پاس ہر قسم کی فیلڈ میں
یوز ہوتا ہے. کمپیوٹر ایک ہے ہی ایسی ٹیکنالوجی، ایک کمپیوٹر ایک ہے ہی ایسی ڈیوائس جسے ہم آج کل تو تقریباً ہر ہی فیلڈ میں یوز کر رہے ہیں. میڈیکل فیلڈ میں یوز ہوتی ہے، بزنس میں یوز ہوتی ہے، انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہیں. انڈسٹریز میں آپ دیکھیں، فیکٹریز میں جتنی بھی پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں وہ کس پہ بن رہی ہوتی ہیں؟ مشینز پہ. وہ مشینز ایز اے کمپیوٹر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. ایئر لائن سسٹم میں ہو گیا، ویدر فورکاسٹنگ میں ہو گیا، ہر جگہ پہ، ایون ایجوکیشن میں، ہمارے پرسنل یوزز میں، ہر کہیں پہ ہمارا کمپیوٹر ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اب ایک بہت ہی بیسٹ ایگزامپل ہے، اب ایک ایسا دور چل رہا ہے جہاں پہ ہم بہت نہ چاہتے ہوئے بھی ہم محدود ہو گئے ہیں، اپنے گھروں میں بند ہو گئے ہیں، ہم فزیکل ایجوکیشن نہیں دے پا رہے. تو وہاں پہ بھی کون ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ کون ہماری اس ہم اس ٹائم پہ بھی اتنے اس ایک ایسے لیول پہ بھی جہاں پہ ہم بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں، اس وقت بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز دے رہے ہیں، آپ کو لیکچرز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے کمپیوٹرز کے وجہ سے ہی. ایون ہمارے گھروں میں ہمارا موسٹلی جس پہ وقت گزرتا ہے، ہمارے موبائل فونز، ہمارے اسمارٹ فونز، وہ بھی کس کی ایگزامپلس ہیں؟ ہمارے کمپیوٹر کی. تو کمپیوٹر ہماری لائفز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، ہماری لائفز میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے، اور وہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ بہت ہی پازیٹیو وے میں ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے. ڈفرینٹ فیلڈز میں یہاں پہ میں نے ایک سلائڈ میں بتایا بھی ہے کہ ایک ہی کمپیوٹر ہمارے پاس کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے. گورنمنٹ آفیسز میں لیگل نوٹس بنانے کے لیے ہمارے کمپیوٹرز ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے کمپیوٹرز میں ڈفرینٹ ایسے لیگل سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جنہیں یوز کرتے ہوئے ٹیکس اپلیکیبل بنایا جاتا ہے. ٹیکس کے اکارڈنگ ہمارے پاس کس چیز پہ کتنا ٹیکس بنانا ہے، کون سا نوٹس لگانا ہے، کون سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر، مارکیٹنگ میں یوز ہوتا ہے، بزنس میں یوز ہوتا ہے، بینکنگ میں، ہاسپٹلس میں، اور ایجوکیشنل فیلڈ میں ہمارا کمپیوٹر یوز ہو رہا ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. سب سے پہلے تو آپ خود سوچیں ہمارے بزنس میں ہمارا کمپیوٹر کیسے استعمال ہوتا ہے. بزنس ہے کیا؟ کوئی بھی آپ کے پاس ایسی کمپنی یا کوئی بھی ایسی ریسورس جو چیزوں کی لین دین کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب چیزوں میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، چیزوں میں آپ کی پروڈکٹس آ سکتی ہیں، چیزوں میں کوئی ریسورس آ سکتی ہے، چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ایون کسی بھی قسم کی کوئی فیسیلٹی ہو سکتی ہے جو کوئی پرسن آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بزنس کر رہا ہے. تو بزنس میں آپ خود اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں کہ آفس ہے، اس آفس کے اندر کمپیوٹر کہاں کہاں پہ اور کیسے کیسے یوز ہو رہا ہوگا. آپ کے مائنڈ میں خود ہی بہت سے ایسے پوائنٹس آنے لگ جائیں گے کیسے ایسے یوز ہوتا ہے ہمارا کمپیوٹر آفس میں، اس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر کو یوز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا کمپیوٹر کس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے ہمارے بزنس میں، ہماری بزنس فیلڈ میں. بہت سے پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے اور ان میں سے کچھ چند ایک ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس بھی کریں گے. سب سے پہلے بزنس مین آر یوزنگ کمپیوٹرز ٹو انٹریکٹ ود دیئر کسٹمر اینی ویئر ان ورلڈ. بزنس میں نا سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کوئی فار ایگزامپل پروڈکٹ، جیسے میں نے کہا نا چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بزنس ہے کہ چیزوں کا لین دین ہے، سیلنگ اینڈ بائنگ آف پروڈکٹس یا سیلنگ اینڈ بائنگ آف ریسورسز ہے بزنس. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چیزیں بیچنی ہے، آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ بیچنا ہے، کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، کوئی بھی ورکنگ ہے. تو آپ کو جب تک آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے، آپ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کبھی بھی بزنس کر ہی نہیں سکتے. یعنی بزنس میں سب سے مین رول کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. آپ نے فار ایگزامپل ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنایا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سافٹ ویئرس بنا کے دیں. اچھا، اب آپ نے خود ہی بنا لیا، بنا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے کسی کو بولا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہے، میرے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، میرے پاس یہ اسکلز ہیں، میں اس قسم کے سافٹ ویئرس بنا سکتی ہوں. آپ نے کسی کو یہ چیزیں بتائی نہیں ہیں، کسی کو انفارم نہیں کیا، کوئی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، آپ بس بنا کے بیٹھ
بیٹھ کے، تو کیا کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا. جب تک آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے، آپ دوسرے لوگوں کو انفارم نہیں کریں گے، آپ باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو انٹریکشن کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کمپیوٹرز کو ہی یوز کرنا پڑتا ہے. Many business tasks are performed more quickly and efficiently by using computers. Computers میں ہمارے بہت سے ٹاسکس ایسے ہیں جو بہت ہی ایفیشینٹلی اور بہت جلدی فاسٹلی آپ پرفارم کر سکتے ہیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بہت آسانی سے اور بہت جلدی پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نے کیلکولیشن سمپل اگر کیلکولیشنز ہیں ایک شاپ کے اندر، شاپ بھی کیا ایک قسم کا بزنس ہی ہے، آپ نے وہاں پہ پروڈکٹس کے دیکھنی ہے کہ کتنا سامان آپ کے کتنی پروڈکٹس آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا گرینڈ ٹوٹل کرنا ہے. آپ ایک پروڈکٹ کو دیکھنے کے بجائے آپ ایک پروڈکٹ، اس کی ایک پرائس ملٹیپلائی، کتنے آئٹمس آپ نے اس پروڈکٹ منگوائے ہیں ملٹیپلائی کر لیں جی، آپ کے 1 سیکنڈ میں آپ کی اس پروڈکٹ کا نیٹ ٹوٹل آ جائے گا. ساری پروڈکٹس کا آپ نے گرینڈ ٹوٹل کرنا ہے، 1 ہی منٹ کے اندر سارا کچھ ہو جائے گا. آپ کے بہت سے ایسے ٹولز، بہت سے ایسے سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں جن میں آپ اس قسم کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں، جیسے اسپریڈ شیٹس ہوگی، جیسے MS ایکسل وغیرہ ہو گئے. اس میں آپ بہت آسانی سے اس قسم کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کین آلسو ہیلپ ٹو ریڈیوس دی اوور آل کاسٹ آف دیئر بزنس. اب اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آپ نے ایک شاپ بنائی، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو، کسٹمرز کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، ڈیل کرنا ہے. آپ کی بڑی ایک اچھی خاصی شاپ ہے. اب وہاں پہ ایک دم سے 3-4 کسٹمرز اپنے آئٹمس لے کے آ جاتے ہیں، آپ نے بل بنانا ہے، تو وہاں پہ آپ ایک کہیں گے کہ ایک پرسن میرے پاس ہونا چاہیے جو بل بنائے، کیونکہ کسٹمر زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک آئٹم کا آپ کو بل بنانے پہ ٹائم لگتا ہے، کسٹمرز کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، اپنے شاپ میں ایک الگ سے پرسن لے کے رکھ لیا، آپ نے اسے اسائن کر دیا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے ایک اور پرسن رکھا ہے جس کا کام کیا ہے کہ شاپ میں وہ موو کرتا رہے، وہ دیکھتا رہے کہ شاپ میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، کوئی کسٹمر کوئی آ کے چوری نہ کر لے. تو آپ نے اسے سیکیورٹی کے لیے آپ نے وہاں پہ اسے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب ایٹ دی اینڈ، منتھ کے اینڈ پہ آپ نے ان دونوں پرسنس کو پے بھی کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی شاپ میں اپنا پروفٹ بھی نکالنا ہے اور ساتھ میں آپ نے ان 2 کسٹمرز کو ٹائم ٹو ٹائم پے بھی کرتے رہنا ہے. اس سے ہٹ کے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں بل ایک پرسن سے بنوانے کے بجائے میں اپنے پاس کمپیوٹر رکھ لیتی ہوں، اس میں تو بل ویسے بھی سیکنڈز کے حساب سے بن جائے گا. کسٹمر آئے گا، میں اپنے بار کوڈ ریڈر سے اپنی پروڈکٹ کو وہاں پہ انٹر کرتا جاؤں گا اور بل بن جائے گا. آپ نے اس پرسن کی جو پے تھی وہ آپ نے ریڈیوس کر دی تھرو کمپیوٹر. آپ اپنے شاپ کے اندر CCTV کیمراز لگا دیتے ہیں، آپ اپنی شاپ کو وہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ ایگزامن بھی کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے شاپ کے اندر. آپ نے اس پر دوسرے پرسن کو بھی ہٹا دیا، تو کیا ہوا، آپ کی کاسٹ ریڈیوس ہو گئی. آپ نے ایک ہی کمپیوٹر کے اندر باقی ساری ورکنگ ایڈجسٹ کر لی، آپ نے پروڈکٹ کی ڈیٹیل بھی اسی میں ڈال دی، آپ نے بل کا سارا سسٹم بھی سافٹ ویئر کے تھرو اسی میں ڈال دیا، آپ نے سیکیورٹی سسٹم بھی اسی میں ڈال دیا. آپ ایک ہی اب شاپ کیپر کافی ہے اس پوری شاپ کو ایگزامن کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں کیا ہیں، اس طرح سے ہمارا بزنس میں کاسٹ ریڈیوس ہو سکتی ہے. وہ ورکنگ جو ہمارا پرسن یا ہمارا امپلائی کرے، ہم وہ کام اپنے کمپیوٹر سے جب لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی. اب ہمارے بزنس میں کس طرح سے کمپیوٹر یوز ہوتا ہے، مارکیٹنگ میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج میں یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ بینکس میں یوز ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹل سٹورز یعنی شاپس وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے، اور آفس آٹومیشن، ایک آفس کے اندر ورکنگ، کسی بھی قسم کا آفس ہو اس کے اندر بھی ورکنگ کرنے کے لیے ہم اپنے کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں. ان تمام پوائنٹس کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ ڈسکس بھی کریں گے. جیسے سب سے پہلے ہے جی مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں کس طرح سے ہمارا کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. سب سے پہلے تو بیٹا بزنس آرگنائزیشن کین یوز کمپیوٹرز فار مارکیٹنگ دیئر پروڈکٹس. میں نے جیسے بتایا کہ آپ اگر ایک چیز بناتے ہیں، آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ پروڈکٹ بنا کے آپ نے اپنے پاس رکھ لی، تو کبھی بھی کسٹمر اس پروڈکٹ کو لینے نہیں آئے گا جب تک آپ اس
پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں کسٹمرز کو انفارم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو پروسیس ہے وہ مارکیٹنگ میں آتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کی جو بھی اس کے اندر ایڈوانٹیجز ہیں، جو بھی اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی پرائس ہے، وہ پروڈکٹ کیسے لگتی ہے، وہ پروڈکٹ کیسے استعمال ہوگی، وہ سارے فیچرز اس کے آپ جب تک لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تب تک لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تب تک لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے کہ یہ پروڈکٹ ہمیں لینی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کسٹمر کو بتانا پڑتا ہے پروڈکٹ کیا ہے، پروڈکٹ کس قسم کی ہے، اس کی پرائس کیسے ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے تھرو مارکیٹنگ اپنے کسٹمر تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اب وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کی مارکیٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن کسٹمر تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ آپ کوئی ایڈ بنا سکتے ہیں، آپ اپنے پروڈکٹ کے کسی بھی طرح کے آپ کارڈز بنا کے کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کا پمفلیٹ بنا کے کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ، جیسے آج کل تو کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے، واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں، ایسے بہت سے سوشل میڈیاز بن گئے ہیں، سوشل پیجز بن گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچ سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کسی بھی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہو، کسی بھی پروڈکٹ کی ایون کاسٹ آپ نے رکھنی ہو تو وہ بھی آپ تھرو کمپیوٹرز کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے کاسٹ رکھیں گے، آپ بیسیکلی پروڈکٹ بنانے لگے ہیں نا، تو آپ بتائیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے کون کون سے کمپوننٹس کام کریں۔ فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے 2 لوگ کام کریں تو ان 2 لوگوں کو آپ نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو کتنے سسٹمز کی ضرورت ہے، ان سسٹمز پہ کتنی الیکٹریسٹی ویسٹ ہوگی، کتنی یہ ساری چیزیں آپ کی وہاں پہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے ہٹ کے کتنا پروفٹ آپ نے اس میں اپنا ڈالنا ہے۔ ایک پروڈکٹ فار ایگزامپل آپ نے بنائی ہے 1000 کی، تو آپ اس کی مارکیٹ پرائس رکھتے ہیں جی 1500 روپے، آپ کہتے ہیں 500 اس کا کیا ہے میرا پروفٹ ہوگا اس پروڈکٹ کو بنانے کا، صحیح ہے۔ تو اس قسم کی اسٹریٹجیز بھی ہم تھرو کمپیوٹر ہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہمارا کمپیوٹر یوز ہوتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج ہمارے پاس ایک ہم کہہ سکتے ہیں اسٹاک مین کیا ہوتا ہے، اسٹاک ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں، پروڈکٹس ایکسچینج، پروڈکٹس کا لین دین ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج ہوگا۔ اس میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ ڈفرینٹ بڈس لگائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ کسٹمرز اپنی ڈفرینٹ بڈس یعنی بولیاں لگاتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، آپ اسٹاک بروکر کے پاس جائیں گے، آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے یہ چیز بیچنی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے گھر بیچنا ہے، آپ اپنی لوکیشن بتائیں گے، آپ بتائیں گے گھر کس لوکیشن پہ ہے، گھر آپ نے کس میں کتنی پرائس میں بیچنا ہے، آپ نے اس گھر کا سارا بتایا، کتنے جی بیڈ رومز ہیں، کتنے کچن ہیں، کتنے واش روم ہیں، آپ نے ساری ڈیٹیل بتائیں۔ اب وہ اسٹاک بروکر کیا کرے گا، اس کے پاس کسٹمرز آئیں گے، جو جیسے کوئی چیز بیچنے والا ہے تو چیز لینے والا بھی آئے گا، کوئی لینے کے لیے آتا ہے پرسن اور وہ کہتا ہے جی میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں، پھر وہ اسٹاک بروکر کہے گا کہ ہاں یہ گھر اویلیبل ہیں، ان لوکیشنز میں اویلیبل ہیں۔ اب جو بیچنے والا تھا جو پرائس وہ بتا کے گیا ہے، اب اسٹاک بروکر اس میں کچھ اپنا پروفٹ بھی لگائے گا اور وہ پرائس اس کسٹمر کو بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اکارڈنگ پھر وہ کسٹمر اگر اسے فیزیبل لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ لینا چاہیے تو وہ کسٹمر اس چیز کو خرید لے گا، ٹھیک ہے۔ اب بیچنے والے اور خریدنے والے نے درمیان میں ڈیلنگ کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کس کے تھرو کی ہے، اسٹاک بروکر کے تھرو کی ہے۔ اسٹاک بروکرز نے کیا کیا، ایک ڈیل کروائی بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان میں، اور کیا ہوا، ایک پروڈکٹ کو بیچا، اور ساتھ میں اس کا کیا رول تھا، اس نے اس چیز کو اس پرسن تک بیچا تو ساتھ میں اپنا پروفٹ بھی اس نے لے لیا۔ وہ صرف اپنے پاس وہ بیٹھ کے صرف کیا کر رہا ہے، ڈیلنگ کروا رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا پروفٹ لے رہا ہے۔ یہ ساری ورکنگ پہلے کیا ہوتی تھی، ایک پراپر آفس بن کے اور اس کے اندر ورکنگ ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب یہ سارا سسٹم آن لائن ہوتا ہے۔ اسٹاک بروکرز اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بیڈ رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی صرف ویب سائٹ بنا دیتے ہیں اور اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔
وہیں پہ جو چیزیں بیچنے والا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کسٹمر جو چیزیں خریدنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ اسی ویب سائٹ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بلڈنگ کے خرچات تھے وہ بچ گئے، پیپر ورکنگ بچ گئی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ گیا۔ جی آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ جا کے دیکھیں، اسٹاک ایکسچینجر کے پاس جائیں، وہاں پہ جا کے بیٹھیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، پھر وہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹس دیں۔ اس کے بجائے اب گھر بیٹھے ہوئے ہی اس ویب سائٹ کے اوپر اپنی ریکوائرمنٹس کسی بھی وقت آپ وہاں پہ دے بھی سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں وہاں سے آپ کسی چیز کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوز آف کمپیوٹر ان بینکس ہے، بینک میں کس طرح سے ہمارا کمپیوٹر یوز ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارا کمپیوٹر کس طرح سے ہمارے بینک میں یوز ہوگا، یا کس طرح سے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا، کس طرح سے یہ کسٹمر کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا۔ تو بیسیکلی اب ہمارے پاس آن لائن بینکنگ، ای بینکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے بل پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تھرو بینک ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کی فیسلٹی بھی موجود ہے، آپ کے پاس 24 آورز آپ کے پاس اے ٹی ایم کی فیسلٹی موجود ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا جی، آپ نے اگر پیسے ودرا کروانے ہیں تو آپ کو فزیکلی جانا پڑتا تھا بینک میں، پھر وہاں پہ بینک کی کچھ ٹائم ڈیوریشنز تھیں کہ 9 سے 5 تک آپ نے اس بینک میں جانا ہے۔ جی سیٹرڈے سنڈے آف ہے، آپ کو سیٹرڈے سنڈے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا منڈے تک کا۔ اب کیا ہے، آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈز ہوتے ہیں، اے ٹی ایم مشین پہ جائیں، آپ کارڈ انسرٹ کریں، اماؤنٹ بتائیں، اپنا پن کوڈ دیں، اور آپ کے پاس آپ کی منی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک فیسلٹی ہے۔ اور اے ٹی ایم مشین کیا ہے، یہ بھی بیسیکلی ایک قسم کا کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کی ورکنگ مائنڈ میں لے کے آئیں، ان پٹ پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ دیکھیں۔ اے ٹی ایم میں آپ ان پٹ کرتے ہیں اپنا ڈیٹا، اپنی انسٹرکشنز، اس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے، اور اس کے اکارڈنگ آپ کے پاس وہ منی، وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اے ٹی ایم مشین بھی کیا ہے، ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر مشین ہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جتنی بھی ورکنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی اکاؤنٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے بینکس میں کمپیوٹرز میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے چیک پروسیسنگ کے لیے مشینز پڑی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس کمپیوٹرز ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا کمپیوٹر بینک میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں ہمارا کمپیوٹر کس طرح سے یوز ہوتا ہے، یہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔